بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سیاست میں قاسم نیازی اور سلمان نیازی کی پاکستان آمد کا چرچا تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈیالہ جیل میں اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ میرے بچوں کو پاکستان نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے والد محترم کی رہائی کی کسی تحریک میں حصہ لیں گے، یہ سارا مفروضہ ہے۔ اچھا ہوا عمران خان نے بروقت کہہ دیا۔ یہاں پر تو ایک فرضی استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ دونوں بچوں کا سیاست سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اس لیے ان کا نہ آنا بہتر ہے۔ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنے کے بجائے وہ لندن اور واشنگٹن اور دوسری جگہوں پر اپنے والد کی رہائی کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ جی قاسم اور سلمان آ رہے ہیں پاکستان۔ ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ وہ نہیں آئیں گے، اور اب تو عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے عمران خان سیاست کی گرمی سردی سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ 2 سال سے وہ جو عذاب ان پر مسلط ہے وہ جھیل رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی یہاں آ گیا اور کہیں وہ ٹارگٹ بن گیا، کہیں اسے کوئی نقصان پہنچ گیا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ آئیں۔ یہ کہتے ہیں جی ان کا آئیں گے، استقبال ہوگا، لاکھوں لوگ پہنچ جائیں گے۔ اور بھائی استقبال کرو گے تو کیا ہوا؟ بات ان کے استقبال کی نہیں ہے، اس سے یقیناً پارٹی میں تھوڑی سی جان تو نظر آ جائے گی، عمران خان کے نعرے بھی لگ جائیں گے، لیکن اصل ایشو پارٹی کے سامنے یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آئیں گے تو جناب رہا کرا لیں گے۔ آنا ان کا یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، انہیں تو پاکستان کی زبان بھی نہیں آتی، انہیں تو لوگوں کی زبان بولنا ہی نہیں آتی۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ عمران خان کو اس جلسے جلوس سے تو رہا نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو کوئی قانونی راستہ ہے یا پھر ڈائلاگ ہے، سیاسی ڈائلاگ ہے، جس کے نتیجے میں ممکن ہے عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے۔ لیکن جن یوٹیوبرز اور جو نام نہاد دوسرے لوگ ہیں جو عمران خان کے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ اپنی ان بدماشیوں سے باز نہیں آتے جن کی وجہ سے عمران خان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، صبح شام وہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم شخصیات کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ چلیں پولیٹیکل لوگوں کو تو بنا ہی رہے ہیں، فوج کے لوگوں کو بناتے ہیں، اور پھر یہاں پاکستان میں بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ان اداروں نے بھی کوئی چیک نہیں کر رہا کہ روزانہ وہ شیئر کرتے ہیں ایسی پوسٹیں جو بالآخر عمران خان پر دباؤ کا باعث بنتی ہیں، عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ بھائی خان صاحب نے اگر باہر آنا ہے تو یقیناً پھر صلح صفائی کے ساتھ آنا ہوگا، پھر یہ اپنا کاروبار جو ہے، یہ جو ناجائز ایک دوسرے کے خلاف یہ جو پوسٹر لگانے کا جو کام ہے یہ بند کرنا پڑے گا۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ قاسم اور سلمان امریکہ میں جا کر عمران خان کی رہائی کی جدوجہد تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے والد نے تو جناب سائبر کیس بنایا تھا، وہ اسی پر بنا کہ انہوں نے سائبر ادارہ کا کہا تھا کہ یہ پیغام آیا ہے امریکہ سے میری حکومت کو ختم کرنے کا،
اب پھر اسی اطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں، جس پہ یہ الزام ہے کہ جس نے ان کی حکومت گرائی ہے۔ بھائی باہر جانے سے زیادہ بہتر یہ ہے ادھر پنڈی میں ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے معاملہ طے کر لو، معاملہ طے کرو اور باہر آ جاؤ۔ اور میرا یہ خیال ہے نواز شریف سے سبق سیکھیں۔ آپ نواز شریف سے بڑے پالیٹیشین نہیں ہیں۔ نواز شریف ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، اور پاکستان میں ترقی اور تعمیر کا کہیں کوئی نام و نشان ہے تو وہ جناب نواز شریف کا ہے۔ یہ نکال دیں تو پیچھے پھر پرانے قلعے ہی رہ جاتے ہیں، پرانے مقبرے رہ جاتے ہیں۔ نواز شریف نے تو پاکستان کو جدید پاکستان بنایا، اس نے صلح کر لی، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ختم کر دی، اور خاموشی سے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ مری میں ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے صوبے کی حکومت دلا دی ہے، بھائی کو ملک کا وزیر اعظم بنوا دیا ہے۔ خود نہیں بنے لیکن آج ان کا حکم چل رہا ہے، آج ان کے حکم کے مطابق شہباز شریف بھی چل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا جھکنا پڑے گا۔ کوئی جھکنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خان صاحب پورا جھک جائے تب بھی ان کی پارٹی کا یوتھیا نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا یہ خان صاحب تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے تھے، وہ تو جناب درباروں کی چوکھٹ پہ سجدے دیتا ہے، وہاں تو ادھر تھوڑا سا جھک گیا تو کیا ہوا؟ آپ اتنا جھکیں کہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو، لیکن کہیں کچھ لین دین تو ہوگا۔ تو ہم بھی خان صاحب کے خیر خواہ ہیں، وہ باہر آ جائیں۔ بڑی ہوگی یا 2 سال قید، تھک جاتا ہے آدمی تنہائی میں۔ یہ تنہائی کی قید کسی اور تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہ تنہائی کی قید اگر آدمی کو پاگل نہ کر دے تو اور کچھ نہیں ہوتا اس طرح۔ یہ آپ نہ تو خان صاحب بادشاہ خان ہیں، نہ ولی خان ہیں، نہ آغا شورش کشمیری ہیں، نہ تاج محمود ہیں، اور نہ ہی یہ مسلم لیگ نون کے بہت سے لیڈر جنہوں نے لمبی لمبی قیدیں کاٹی ہیں۔ آپ بھی ایک انسان ہیں، آپ بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں۔ پالیٹیشین وہی ہے جو اپنی حکمت عملی سے باہر آ جائے۔ آپ باہر آنے کا کوئی راستہ ڈھونڈیں اور اس راستے پر چل کر آپ لوگوں کو سرپرائز دیں، ورنہ تو پھر جیل تو پڑی ہے۔ اڈیالہ جیل نہ صحیح، اسلام آباد کی نئی جیل جو ترنول کے بعد بنی ہے تو وہ تو ہوگی۔ شکریہ۔